بلند خصوصیات ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں اعلیٰ. جیسے کسی مجتہد کو آپ کہیں اعلیٰ حضرت، کسی بزرگ کو کہیں اعلیٰ حضرت، بزرگ کو کہتے ہیں نا، یعنی اس میں بلندیاں ہی بلندیاں اور خوبیاں ہی خوبیاں. تو علو سے اعلیٰ. اور اگر کسی مرد میں گھٹیا پن ہے، ضلالت ہے، نیچ پن ہے، تو دونوں سے اسے کہتے ہیں ادنا. فلاں آدمی بہت ادنا ہے، یعنی بہت گھٹیا، بہت ذلیل اور پست. اعلیٰ کی مؤنث ہے علیا، جیسے سرکار جناب زینب علیا، یعنی میرے خاتون میں بلندی ہی بلندی ہے، رفتی ہی رفتیں ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں علیا. تو جیسے اعلیٰ کی مؤنث ہے علیا، افعلو کی مؤنث ہے فعلا. توجہ ہے یہ نہیں؟ اسی طرح ادنا کی مؤنث ہے دنیا. دنیا کا لفظی ترجمہ ہے ذلیل اور پسترین عورت. ذلیل، گھٹیا اور پسترین عورت کو عربی میں کہتے ہیں دنیا. اب میں کچھ نہیں کہتا، صاحبان عقل پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں. اگر یہ دنیا کسی اعلیٰ کے گلے میں پڑ جائے، کتنے بڑے محلے امتحان سے گزرے گا وہ. نہیں، ابھی صاحبان ذوق کو لطف نہیں آیا، میں لفظ بدل دیتا ہوں. دیکھیے، اگر دنیا کے معنی ذلیل اور پسترین عورت کے نہ ہوتے تو علی جیسا مرکز فصاحت و بلاغت باب مدینۃ العلم کبھی نہ ارشاد فرماتا ایھا الدنیا طلقتک ثلاثا، اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، میری نگاہوں سے دور ہو جا. طلاق کا اطلاق عورت پہ ہوتا ہے، مرد کے لیے نہیں ہوتا. فرماتے ہیں اے دنیا تو سراسر جھوٹ ہے، صداقت کا پیغام اوڑھ کر علی کو چکر دینے آتی ہے. تو باطل ہی باطل ہے، حقانیت کا دوشالہ اوڑھ کر مجھے چکر دیتی. اور بھی غیری، میری نگاہوں سے دور ہو جا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں. تو دنیا ہے، ادنا کو دھوکہ دے، علی اعلیٰ دنیا کے دھوکے میں آنے والا. کیا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں؟ اور 3 طلاق کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ تاکہ پھر رجوع ہی نہ ہو سکے. توجہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی طرف رجوع ہی نہ ہو سکے. اور میں کہتا ہوں لفظ طلاق استعمال کر کے میرے مولا نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے کم عقل، کم فکر اور بگاؤ قسم کے مولویوں کا قیامت تک کے لیے ناطقہ بند کر کے رکھ دیا. کہ علی شیر خدا تھے، علی قوت پروردگار تھے، علی صاحب ذوالفقار تھے، علی نے طاقت کے ہوتے ہوئے خاموشی کیوں اختیار کر لی، فلاں زمین کیوں نہ لے لی، فلاں باغ کیوں نہ لے لیا، فلاں حکومت کا تخت کیوں نہ حاصل کر لیا، فلاں کی گردن کیوں نہ اڑا دی. ابھی عقل کے دشمن، یہ سب مال دنیا ہے. اور جو دنیا کو 3 طلاقیں دے دے، اپنی مطلقہ کے لیے تلواریں اٹھا اٹھا کر تجھے یاد رکھیے بزرگان محترم، جس طرح علم کے پیپر ہیں مختلف مضامین، اسی طرح کریکٹر اور کردار کے مختلف پہلو ہیں، اور ہر پہلو سے وہ امتحان دیتا ہے. اور اس میں 2 پہلو بہت اہم ہیں، 2 پرچے بہت اہم ہیں، 2 پیپر بہت اہم ہیں. ایک ہے شکر کا پرچہ اور ایک ہے صبر کا پرچہ. توجہ چاہتا ہوں.
صبر کا امتحان لیتا ہے نعمتیں لے کر، شکر کا امتحان لیتا ہے نعمتیں دے کر۔ یہ کسی سے نعمتیں لے لی ہیں، یہ کسی کو نعمتیں دے دی۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا، آپ کی قوت فکر کا سہارا لے کر ایک جملہ کہتا ہوں۔ یہاں غربت اور امیری کا رونا نہیں ہے، یاد رکھیے نظام آل محمد میں، یعنی نظام اسلامی حقیقی میں نہ غربت عیب ہے نہ امیری ہنر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، غربت اور امیری کا پتہ اس وقت چلے گا جب رزلٹ کا اعلان کرے گا۔ قیامت کے دن یہ دنیا تو محل امتحان ہے، یہاں تو آپ بھی پڑھائی کر رہے ہیں بیٹھے، کسی کے پاس شکر کا پرچہ ہے، کسی کے پاس صبر کا پرچہ ہے۔ صبر کا امتحان لیتا ہے نعمتیں لے کر، کہا دیکھ نعمتیں تو لے لیے میں نے تجھ سے، مگر پرچہ صبر کا صحیح طریقے سے حل کرنا ہے، خودداری کا سودا نہ کرنا، ضمیر فروشی نہ کرنا، ہر در پہ ہاتھ نہ پھیلانا، ہر آستانے پہ نہ جھک جانا۔ توجہ، بے ضمیر ہونے سے بہتر ہے گھر چپ کر کے بیٹھ جانا۔ اور جیسے شکر کا پرچہ دیا، اس سے کہا دولت لے جا، روپے لے جا، زمینیں لے جا، حتیٰ کہ یہ فوجیں خزانے سب لے جا، اقتدار لے جا، سب کچھ لے جا، مگر شکر کا پرچہ بندے کے بچوں کی طرح حل کرنا۔ منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے سوچ لینا تیرے علاقے میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ جو چاہتا ہوں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے دیکھ لینا کسی بیوہ کی بچی اس لیے تو شادی سے محروم نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک جوڑا کپڑا بھی دینے کے لیے نہیں ہے۔ کتوں کو نرم گدوں پر لٹانے سے پہلے سوچ لینا کوئی یتیم اس لیے تو تعلیم سے محروم نہیں ہے کہ اس کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے۔ چل جا شکر کا پرچہ حل کر، گھر گھر جا، در در معلوم کر مستحق قوم ہے۔ دیکھیے پڑھے لکھوں کے لیے ایک فقرہ کہتا ہوں، جسے صبر کا پرچہ دیا، باضمیر بنا کر گھر بٹھا دیا، جسے شکر کا پرچہ دیا اسے در در پھرایا، مستحق ڈھونڈ۔ اب مجھے سب سنی شیعہ مل کر بتائیں، میری تقریر کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، عالم انسانیت کے لیے ہے، مجھے آپ سب مل کر بتائیں کہ اگر دنیا میں صحیح معنوں میں نظام آل محمد یعنی صحیح معنوں میں نظام اسلام رائج کر دیا جائے تو حقیقی نظام اسلامی میں غریب در بدر ہے یا امین در بدر ہے؟ جو ہے میرے محترم صاحب، اور یاد رکھیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے کتنی مختصر ہے یہ زندگی۔ بلکہ میں مولانا سے معافی کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے اور تھوڑی بہت پڑھائی بھی ہے، مجھے تو جہاں جہاں دیکھیں ایک ہے جملہ مرکب اضافی، مرکب اضافی جس میں مضاف اور مضاف الیہ ہو، مضاف الگ ہوتا، مضاف الیہ الگ ہوتا۔ جہاں لفظ آتا ہے نا الحیات الدنیا، تو یہاں عموماً اس کا اضافت میں ترجمہ ہوتا ہے دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی۔ میں اس کو مرکب توصیف ہی سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معنی نہیں ہے دنیا کی زندگی، وہ زندگی جو دنیا ہے۔ دنیا کے معنی معلوم ہے نا، گھٹیا ترین زندگی، ادنا ترین زندگی،
اور یہ زندگی کتنی مختصر ہے، جو زندگی دنیا ہے یہ کتنی مختصر ہے. کہیں تو میں اپنے استاد کا ایک جملہ کہوں تاکہ آپ کو لطف دوبالا ہو جائے. کبھی کبھی موڈ میں آ کر قبلہ ذہبی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ زندگانی دنیا کوئی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. یہ جرم چاہے ایک سانس میں کرو چاہے کروڑوں سانس لے کر کرو، جرم اتنا بڑا ہے جس کی سزا سزائے موت سے کم نہیں. مل کے صلوات پڑھ رہے ہیں آپ آواز والا. توجہ ہے صاحبان. اب یاد رکھیے یہ کتنی مختصر ہے، یہ زندگی کتنی مختصر ہے، یہ ادنا ترین زندگی کتنی مختصر ہے. اسی دن اسلام میں تمام نظام میں تمام مذاہب کے فلسفوں میں فلسفہ اسلام کا جس نے آپ کو اسی دن سمجھایا تھا جس دن آپ نے دنیا میں قدم رکھا، ہوائیں چلتی دیکھی، فضائیں مہکتی دیکھی، بہن بھائیوں کا پیار دیکھا، چاند سورج کی چمک دمک دیکھی، پھر بھی آپ کا دل اس دنیا میں نہیں لگا، آپ نے رونا شروع کر دیا. اور رونا اسی بات کا ہے کہ دنیا کو پہلا رونا یاد نہیں ہے. اگر دنیا کو پہلا رونا یاد ہوتا دنیا کبھی رونے کو برا نہ کہتی. وہ رونا یاد ہی نہیں. آپ نے قدم رکھا، آپ کو روتا دیکھ کر چپ کرانے کے لیے تمام مذاہب عالم میں صرف اسلام میں 2 لوریاں سنوائی کہ آپ چپ کر جائیں. ایک کا نام اذان، ایک کا نام اقامت. یہی ہے نا، ایک کان میں اذان دی گئی، ایک کان میں اقامت گئی. اور دنیا کی پہلی اذان اور اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہے. ورنہ اقامت میں تو یہی ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ، کہاں لوگ کھڑے ہو گئے. اذان ہے، اقامت ہے، نماز نہیں ہے. اور جب ہم اس دنیا سے چلے گئے، جنازہ گاہ میں میت رکھی، اپنا اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، صرف نماز ہوئی. یہی ہوتا ہے یہ نہیں. آئے تو اذان ہے، اقامت ہے، نماز نہیں ہے. گئے نہ اذان نہ اقامت، صرف نماز. اسلام نے پیدا ہوتے ہی آپ کو یہ متنبہ کیا تھا اذان اور اقامت کے ذریعے سے، آج سے اس نماز کی انتظار کر جس کی اذان اور اقامت کہی جا رہی ہے. اور اسلام نے یہ فلسفہ کیوں سمجھایا؟ صرف اس لیے سمجھایا کہ تیری زندگی صرف اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے جتنا اقامت کے بعد نماز کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے. اور فلسفہ آل محمد کیا تھا یہاں؟ یہ سمجھانے کے لیے اذان اور اقامت دی گئی آپ کے کان میں کہ نماز اور اقامت کے درمیان کا وقفہ جتنا مقدس ہو سکتا ہے تیری زندگی کا وقفہ اتنا ہی مقدس ہونا چاہیے. توجہ فرما لیا آپ؟ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا. آپ ایک سلوات پڑھیں باوال. اس زندگی میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ صاحب بڑے ہم بیدار ہیں اور بڑے ہوشیار ہیں. سبحان اللہ. اور امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ایک بات بتا دوں، موت اس بھیانک اور ڈراؤنی حقیقت کا نام ہے کہ بڑوں بڑوں کے پتے پانی کر دیے اس نے. موت نے، توجہ کیجئے، دنیا نے موت کو فنا کر دینے والا، لذتوں کو منہدم کرنے والا. الموت آدم لذاتکم، یہ فطرت لذتوں کو منہدم کرنے والا سمجھا، فنا کر دینے والا. لیکن بحر باب مدینۃ العلم، میرے مولا نے ہر فلسفے کو ہی بدل دیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی ہے تمہاری یہ کیا ہے؟ الناس نیام، یہ دیہات کا مال ہے، اس خشکی میں تو نہیں جانا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر باب مدینۃ العلم کے آستانے پر میری جبھی رہی تو خشک ہونے نہیں دوں گا.
ارشاد فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ تو نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا دنیا نے موت کو فنا سمجھا اور علی نے کیا سمجھا یہ سنیے، اذا ماتوا انتبہوا، اور جب لوگ مرتے ہیں تو فنا نہیں ہوتے، اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، یہ تو نیند سے بیدار ہو جانے کا نام ہے۔ نہیں ہمیں میں نہیں سمجھا سکا، دیکھیے الناس نیام، لوگ نیند میں ہیں، سوئے میں، سویا ہوا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے تقریر وقریر نہیں آتی مجھے، باتیں کرتا ہوں نا تو باتوں کو وجہ میں ہوں ہاں ہوتی رہے، بات چلتی رہے۔ سویا ہوا کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے نیند اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں حقیقتیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، جہاں حقیقتوں کا پتہ نہ چل سکے اسے کہتے ہیں سویا ہوا۔ تھکے ہوئے آتے ہیں، بروز مرہ دیکھتا ہوں آئے دیوار سے ٹیک لگائی بیٹھ گئے، مجلس سنتے سنتے سو اور جب میری تقریر ختم ہوئی کسی نے جگایا بابا اٹھی اٹھی، مولوی صاحب کی تقریر ختم ہو گئی۔ اب وہ آنکھیں مل کے اٹھا، اب آپ پوچھتے ہیں کیا سنے مولوی صاحب نو تم؟ میں نے کیا پتا، میں تو سنتا ہوں۔ جتنے حقائق بیان ہوئے ہیں وہ ختم، اس کیفیت میں تھا کہ جہاں حقیقتیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں سویا ہوا۔ کہتے نہیں ابھی بھی لطف نہیں آئی، حقیقتیں کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہے حقیقت کی منطقی تعریف اور ایک ہے راہ سلوک میں حقیقت کی تعریف۔ میں منطقی تعریف کی خوشی میں آپ کو نہیں لے جاتا، راہ سلوک پڑھ لیجئے گا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہر وہ شے کہ جس کا اسم ہے اس کا عالم معنی میں، نہیں سمجھے، لوح محفوظ میں، اور جدید پڑھے لکھوں کے لیے کہتا ہوں ایتھر کی موجوں میں، ہر اسم کا ایک جسم ہے، وہی جسم اس کی حقیقت کہلاتا ہے۔ ان مادی آنکھوں سے ہمیں وہ جسم نظر نہیں آتا۔ اب میں اس کی مثال کے لیے آسرا لیتا ہوں اپنے 5ویں معصوم امام کے ارشاد۔ میرے 5ویں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ مجلس عزا ہوتی ہے برائے ایصال ثواب، خداوند عالم مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ وہ فرشتے کھڑے رہتے ہیں، ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں، مرنے والے کے لیے، حاضرین کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے اور واپس ہو جاتے ہیں ان فرشتوں میں جن کی ڈیوٹی یہاں نہیں تھی، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ بڑی دلاویز قسم کی خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم کسی عطار کے یہاں تھوڑی گئے تھے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی ایک جگہ مجلس پہ جتنے فضائل علی اور اولاد علی ملے وہ ہم سمیٹ کے لے آئے۔ توجہ کیجیے، نتیجہ خود نکال لیجیے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فضائل محمد و آل محمد کی حقیقت ہے خوشبو، مگر اس مادی ناک سے ہم اس خوشبو کو نہیں سونگھ رہے ہیں۔ فرشتے روحانی مخلوق ہیں، وہ سونگھ بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، لے کے بھی جا رہے ہیں، لیکن کیا وہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ بولیے نہیں، تو جو حقیقت کو محسوس نہ کر سکے وہی تو ہے سویا ہوا۔
اچھا چلیے میں ایک اور کارنر سے پوچھ لیتا ہوں آپ سے. ہاں ہاں یہ اسے تقریر نہ سمجھے, ایک ٹیچنگ ہے, ہاں ایک تدریس کا ایک انداز ہے. بھائی جتنے سنی شیعہ بیٹھے ہیں, آپ کے علماء نے آپ سے کیا کہا ہے شروع سے, جب آپ قبرستان سے گزرے ہیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم یا اہل القرب. یاد رکھیے سلام واحد وہ سنت ہے جس کا جواب واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے مگر جواب واجب ہے. حتیٰ کہ اگر نماز کے عالم میں بھی کسی نے کہا السلام علیکم, آپ وہیں کہیں السلام علیکم. پوچھے قبلہ تو یہ رکھتے, توجہ ہے ہی نہیں. واحد وہ سنت ہے جس کا جواب واجب ہے. اور جب آپ سلام کرتے ہیں تو قبروں سے جواب سلام آتا ہے, ان پر واجب ہے وہ جواب دیں. اور یہی وجہ ہے ہر شہید کے مزار پر کھڑے ہو کر آپ کو بفرمان معصوم یہ جملے پڑھنے پڑتے ہیں. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, بأنک تسمع کلامی وترد سلامی, آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. آپ مشہد میں جائیں, کربلا ملا جائیں, شام میں جائیں, نجف اشرف جائیں, جہاں جائیں, ہر شہید کے مزار پر آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب. تو جو قبر میں ہے جسے آپ کہتے ہیں مر گیا, وہ سن بھی رہا ہے جواب بھی دے رہا ہے. کیا آپ اس کے جواب کو سن رہے ہیں؟ نہیں. فیصلہ کیجئے سویا ہوا کون ہے, جاگا ہوا کون ہے؟ وہی ہے نا. میں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد. دیکھیے بزرگان محترم, یاد رکھیے گا کہ سویا ہوا وہ ہے کہ جو حقیقت کا ادراک نہ کر سکے. توجہ ہے یہ نہیں. جاگا ہوا وہ ہے جو حقیقتوں کو دیکھتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے, اب ان دین تو سنائے دیتا ہوں. قرآن مجید میں ہے نا, انک میت وانہم میتون. ترجمہ کر دیا بڑے بڑے علماء نے کہ رسول آپ بھی مردہ ہیں, انبیاء, مرسلین, ائمہ اطہار سب معصومین مردہ ہیں. انکا میتون, اے رسول تو میت ہے, یہ نہیں مردہ ہے. اب ان کوئی عقل والوں سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ جبریل جو وحی لے کر آیا ہے کیا مردہ کے پاس آیا ہے؟ مردہ کے پاس آیا. پھر میت کے کیا معنی ہے؟ یاد رکھیے گا جب تک قرآن ناطق کا دامن ہاتھ میں نہیں ہوگا آپ صامت کو سمجھ نہیں سکتے. میت کسے کہتے ہیں؟ اذا ماتوا انتبہوا, جو نیند سے بیدار ہو جائے اور حقیقتوں کو دیکھے, اسے میت کہتے ہیں. آپ جسے مردہ کہتے ہیں, مردہ کو عربی میں میت کہتے ہیں. اور میت کی تعریف کیا میرے مولا نے کی؟ جو نیند سے بیدار ہو کر حقیقتوں کو دیکھے. اب آیت کا ترجمہ کیجیے. اے رسول تو بھی میت ہے, انبیاء, مرسلین اور آل محمد بھی میت ہے. کیا مطلب؟ یعنی جن حقیقتوں کو لوگ مرنے کے بعد دیکھیں گے, تم زندگی میں میت ہو ان حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں. معصوم زندگی میں ان حقیقتوں کو دیکھتا ہے جسے ہم مرنے کے بعد دیکھتے ہیں. مسجد مدینہ ہے, سرکار امام حسن مجتبی خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے شام کا رہنے والا ایک ناصبی خارجی مولا علی کا دشمن ابدی وہ داخل ہوا. امام حسن مجتبی نے غور سے دیکھا اسے. ایک دفعہ اسے دیکھا, آسمان کو دیکھا, پھر دیکھا, اور زبان مبارک سے نکلا ایھا الکلب, اور کتے نکل جا مسجد سے, نکل جا.
صحابہ کرام نے مڑ کے دیکھا تو ایک کتا دم ہلاتا ہوا نکل رہا تھا. میں میرے جتنے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہیں غور سے سنیں گے. سنی شیعہ علماء نے اس پر تبصرہ یہ کیا کہ چونکہ یہ شہزادہ زبان رسالت چوس کے پروان چڑھا تھا، زبان میں اتنا اثر قدرت نے رکھ دیا کہ جو جملہ نکلا اللہ نے اسے کن فیکون کے سانچے میں ڈال دیا. اسے کتا بنا دیا. لیکن ہم باب مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کے جو طلباء یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کے فرمان نے اسے کتا نہیں بنایا. میری باتیں ہو رہے ہیں. ذرا سلوات کی چھاؤں میں آغا جی کو پہنچا دیں یہاں تک. کیا حکم ہے میرے لیے؟ بسم اللہ کیا آغا جی، اب تو انا للہ ہو. میں تو بڑے موڈ میں لگا ہوا تھا، مجھے کیا پتا آپ تشریف لا رہے ہیں. بس ختم کیا میں نے بھائی. باقی انشاءاللہ آغا جی سنیے گا، اس لیے کہ دن چھپنے کے قریب ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یاد رکھیے کہ لوگوں نے سمجھا کہ امام حسن کے فرمان نے اسے کتا بنایا. توجہ. اور ہم باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ پہ جھکنے والے جو طلباء ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ فرمان امام حسن نے اسے کتا نہیں بنایا. توجہ کیجیے گا. امام حسن کے فرمان نے اسے کتا نہیں بنایا، بلکہ امام کے پاس وہ نگاہیں ہیں جو حقیقتوں کو دیکھتی ہیں. توجہ. امام کے پاس وہ نگاہیں ہیں جو حقیقتوں کو دیکھتی ہیں. حقیقتیں لوح محفوظ میں بند ہیں، اور یہ آغوش مادر میں رہ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا امام ہے. امام نے پہلے دیکھا کہ یہ ہے دشمن علی، پھر لوح محفوظ میں دیکھا کہ دشمن علی کی حقیقت کیا ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ امام نے دیکھا کہ یہ ہے دشمن علی، اور علی کون ہے؟ ولی اللہ. لوح محفوظ میں دیکھا کہ علی ولی اللہ کے دشمن کی حقیقت کیا ہے. بھائی امام نے اتنا کام کیا، جو اس حقیقت پر انسانیت کا پردہ پڑا ہوا تھا، نشتر امامت سے پردے کو چاک کر کے حقیقت کو بے نقاب کر دیا. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ تو ابھی کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی؟ یہ جو پیغمبر اکرم میدان میں فرما رہے تھے من لحاظ القلب، ہے کوئی جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے. لیکن پیغمبر وحی کے خلاف تو بات نہیں کرتے، اور وہی حقیقت کے خلاف جاتی نہیں. میری بات پہ غور ہے کیا؟ بس بیان یہیں پر میں سمجھتا ہوں. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یاد رکھیے کہ امیر المومنین نے جو فرمایا، لوگ نیند میں ہیں، اور جب مرتے ہیں اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا. مرتے ہیں نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. بیدار کسے کہتے ہیں؟ جو حقیقت کو دیکھے. اب بھی آپ کی سمجھ میں میرے مولا کے یہ فرمان نہیں آیا؟ جائیے مولویوں کو سمجھائیے، فقیروں سے سنیے اور انہیں سمجھائیے. یہ جو میرے مولا نے فرمایا میں یمت یرنی، جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا. جہان واحد میں فرد واحد اتنی جگہ
ہو سکتا ہے دشمنان ولایت علی زبان سے یہی فقرے کہتے نظر آتے ہیں، تو کیسے ہر جگہ پہنچ سکتا ہے؟ ارے عقل کے دشمن پہلے سن، مولا فرماتے ہیں من یمت، جو مرے گا، جو میت بن جائے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ اور تیری سمجھ میں اتنا فلسفہ نہیں آیا؟ میت کسے کہتے ہیں؟ جو نیند سے بیدار ہو کر حقیقت کو دیکھے۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو علی کہتے ہیں۔ علی والا مرتا نہیں ہے، وہ تو نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، بیدار ہو کر سب سے بڑی حقیقت کی زیارت کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور دشمن علی ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ علی والا فنا نہیں ہوتا، نہ علی فنا ہو نہ علی والا فنا۔ انہی علماء سے سنا ہے میں نے، مرتا نہیں ہے علی والا، علی والے کا تو انتقال ہوتا۔ انتقال کا کیا مطلب ہے؟ اور پہلے اس دنیا میں تھا، منتقل ہو کے وہاں چلا گیا۔ لیکن آپ جتنے پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں نا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ کوئی یونان میں اور کوئی اٹلی میں اور کوئی ہر جگہ مجھے نظر آئے ہیں آپ، تو آپ یہ سوچ میں پڑتے ہیں کہ جناب ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہونا جو ہے کوئی آسان ہے؟ ویزا لینا پڑتا ہے، پاسپورٹ بنوانے پڑتے ہیں، خدا جانے کس کس ایجنٹ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ ویزا اور پاسپورٹ وہاں ضروری ہوتا ہے جہاں حکمران بدل جاتا ہے، بادشاہ بدل جاتا ہے۔ ہمیں اس لیے ضرورت نہیں جو ہمارا یہاں بادشاہ وہی ہمارا بادشاہ ہے۔ اسی لیے میرا مولا ابو تراب کہلاتا ہے۔ ابو تراب کا کیا معنی ہے؟ مٹی کا باپ۔ یہ ایک معنی ہے مٹی کا باپ۔ یہ مٹی کا باپ ابو کو کیوں کہتے ہیں ابو تراب کو؟ اب یہاں روایتیں آتی صاحب مولا علی کے سر پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، پیغمبر نے کہا قوم یا بات رہو، اٹھی مٹی دا پیو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ارے بھائی ذرا ڈکشنری پڑھ کے دیکھیں۔ ابوا کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونے کے۔ چونکہ باپ کو آپ اس لیے کہتے ہیں بیٹوں کی تمام چیزوں کا مالک ہوتا ہے، اسی ابو کہتے ہیں، اسی ابو کو آپ ابو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مالک۔ دیکھیے مولانا تشریف رکھتے ہیں، اب تو سرکار حجت الاسلام جناب آغا صاحب کی تشریف لے آئے، ان سے پوچھئے، ماشاءاللہ یہ علماء ہیں ہمارے اس عہد کے۔ عربی زبان میں یہ ٹال والا جو ہوتا ہے، لکڑی کا ٹال جس کا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ابو الاخشاب۔ ابو الاخشاب اب لفظی ترجمہ ہے لکڑیوں کا باپ۔ لڑکیوں کا باپ تو ہوتا ہے، کہ لکڑیوں کا باپ کون ہوتا ہے؟ معنی اس کے ہوتے ہیں مالک، لکڑیوں کا مالک۔ ذمہ دار کو عربی میں کہتے ہیں ابو الحقول، کنووں اور کھیتوں کا باپ۔ کنووں اور کھیتوں کا باپ کو نہیں ہوتا، مالک۔ ابو کہتے ہیں مالک۔ اب ترجمہ کیجئے ابو تراب کے کیا معنی ہے؟ مٹی کا مالک، ٹھیک ہے نا؟ اب مولوی صاحبان کہتے ہیں جی یہاں علی ایک جگہ ہے، ہر جگہ کیسے؟ اب ان عقل کے دشمن سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب اس کے معنی ہے مٹی کے مالک، تو اب تک تو آپ سمجھے تھے زمین پہ مٹی ہے۔ سائنس کی چشم گستاخ نے وہ ریسرچ کی ہے کہ جتنی کہکشائیں ہیں کروڑوں کی تعداد میں اور اربوں ستارے ہیں، ہر سیارے ستارے میں مٹی ہے، اور جہاں جہاں مٹی ہے علی ابو تراب ہے۔
یہ ابو تراب ہے، مٹی کا مالک۔ اگر آپ کا مٹی کا باپ، تو بھئی ایک چھوٹا سا ایک اعتراض یہاں ہو سکتا ہے، اسے حل کر کے دکھا دیں، جناب سیدہ کو الگ کر دیں، باقی جتنی ازواج ہیں سب مٹی کی بنی ہوئی، تو علی کے نکاح میں کیسے آ گئے؟ وہ تو باپ ہے مٹی کا، تو نکاح میں کیسے آئے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سبحان اللہ، کیا آپ کی چپ اب بتاتی ہے، میں چپ کر میں ختم کر